امریکہ میں ہونے والے مختلف سرویز کے مطابق امریکی عوام کی اکثریت ایران کے ساتھ جاری جنگ کے خاتمے کی خواہش مند ہے اور انہیں اس تنازع سے کسی مثبت نتیجے کی امید نہیں۔ فاکس نیوز سروے میں صرف 39% ووٹرز نے فوجی کارروائی جاری رکھنے کی حمایت کی، جبکہ نیو یارک ٹائمز اور سنا کالج کے سروے کے مطابق 52% امریکی فوجی فوری جنگ بندی چاہتے ہیں۔ واشنگٹن پوسٹ اور ABC نیوز کے سروے میں 65% امریکیوں نے رائے دی کہ کوئی بھی معاہدہ ایران کو جوہری ہتھیار بنانے سے نہیں روک سکے گا۔ پیو ریسرچ کے مطابق 2/3 امریکیوں کو ایران میں امریکی اہداف کے حصول پر اعتماد نہیں، جبکہ 61% کی جانب سے کہا گیا کہ اس جنگ سے دہشت گردی کے خطرات میں اضافہ ہوا۔ CNN سروے میں 59% امریکیوں نے صدر ٹرمپ پر کم یا بالکل اعتماد نہ ہونے کا اظہار کیا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی امریکہ کے کرنسی نوٹ پر اپنی تصویر چھاپنے کی خواہش۔ انتظامیہ صدر کی معصوم خواہش پوری کرنے کے لیے سر دھڑ کی باسی لگانے لگی۔ امریکی قانون کے مطابق کرنسی نوٹ پر صرف مرحوم شخصیات کی تصویر ہو سکتی ہے۔ آخری بار کسی زندہ شخص کی تصویر سال 1866 میں استعمال ہوئی تھی، جسے منسوخ کر دیا گیا۔ امریکی محکمہ خزانہ امریکہ کی 250ویں سالگرہ پر $250 کے کرنسی نوٹ پر صدر ٹرمپ کی تصویر چھپوانا چاہتا ہے۔ مجوزہ نوٹ کے ڈیزائن میں ٹرمپ کی تصویر کے ساتھ امریکہ اور 250 کے الفاظ لکھے ہو سکتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ہٹ لسٹ میں ایک اور ملک کا اضافہ۔ ٹرمپ نے عمان کو بھی تباہ کرنے کی دھمکی دے ڈالی۔ امریکی صدر کا کہنا ہے کوئی بھی آبِ ہرمز کو کنٹرول نہیں کرے گا۔ آبِ ہرمز عالمی پانی کا علاقہ ہے۔ عمان اپنا رویہ ٹھیک کرے ورنہ اسے تباہ کر دیں گے۔ آبِ ہرمز کی صورتحال دیکھتے رہیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایران کا خیال تھا کہ معاملہ لٹکا کر انہیں تھکا دے گا۔ ایران کے یورینیم چھوڑنے پر پابندیاں نرم نہیں کریں گے۔ ٹرمپ کی ایک بار پھر پاکستان کی عسکری اور سیاسی قیادت کی تعریف، کہا فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف بہترین شخصیات ہیں۔ ایران کے خلاف کارروائی پاکستان کی درخواست پر روکی۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی کا کہنا ہے دشمن نے معاشی دباؤ، پروپیگنڈے اور سیاسی محاصرے کے تحت اندھا منصوبہ مسلط کیا۔ ہمارا دشمن ملکی بقا کو نقصان پہنچانے کے لیے قوم میں تقسیم اور سماجی انتشار پیدا کرنا چاہتا ہے۔ ایرانی عوام اور قیادت ہر حال میں قومی وحدت اور ملکی یکجہتی کی علامت بنے۔ ملک کی سربلندی کی راہ میں باقر غالباف کی کوششوں کو سراہتا ہوں۔ بلا جواز جائز اختلاف کو تنازعات اور تقسیم میں نہ بدلا جائے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدے کی بازگشت، خام تیل کی قیمتوں میں کمی ریکارڈ۔ برطانوی خام تیل کی قیمتوں میں 1% کمی ہو گئی۔ نئی قیمت $93 فی بیرل پر آ گئی۔ امریکی خام تیل کی قیمتوں میں بھی 1% کمی ریکارڈ۔ امریکی خام تیل کی نئی قیمت $88 فی بیرل ہو گئی۔ ابوظہبی کا تیار کردہ مربن کروڈ آئل 4% مہنگا، قیمت $94 فی بیرل ریکارڈ کی گئی۔ مشرق وسطیٰ میں 90 دن سے جاری کشیدگی کے دنیا بھر کی زراعت اور خوراک پر اثرات آنے لگے۔ آبِ ہرمز کی مسلسل بندش سے کھاد کی قلت اور زرعی پیداوار میں کمی کے خطرات منڈلانے لگے۔ خوراک اور زراعت کی عالمی تنظیم FAO نے وارننگ جاری کر دی۔ ادارے کے مطابق کھاد کی قلت رواں سال کی دوسری ششماہی اور سال 2027 میں زرعی پیداوار کو کم کر سکتی ہے۔ دنیا بھر میں خوراک کی فراہمی پر سخت دباؤ رہے گا۔ آبِ ہرمز سے عام حالات میں LNG، کھندک اور کھاد کی ایک بڑی مقدار گزرتی ہے۔ بحری ٹریفک کی بندش اور توانائی کے اخراجات بڑھنے سے ایک بحران پیدا ہوا ہے جس سے کوئی بھی شخص محفوظ نہیں۔ امریکہ میں ہونے والے مختلف سرویز کے مطابق امریکی عوام کی اکثریت ایران کے ساتھ جاری جنگ کے خاتمے کی خواہش مند ہے اور انہیں اس تنازع سے کسی مثبت نتیجے کی امید نہیں۔ فاکس نیوز سروے میں صرف 39% ووٹرز نے فوجی کارروائی جاری رکھنے کی حمایت کی، جبکہ نیو یارک ٹائمز اور سنا کالج کے سروے کے مطابق 52% امریکی فوجی فوری جنگ بندی چاہتے ہیں۔ واشنگٹن پوسٹ اور ABC نیوز کے سروے میں 65% امریکیوں نے رائے دی کہ کوئی بھی معاہدہ ایران کو جوہری ہتھیار بنانے سے نہیں روک سکے گا۔ پیو ریسرچ کے مطابق 2/3 امریکیوں کو ایران میں امریکی اہداف کے حصول پر اعتماد نہیں، جبکہ 61% کی جانب سے کہا گیا کہ اس جنگ سے دہشت گردی کے خطرات میں اضافہ ہوا۔ CNN سروے میں 59% امریکیوں نے صدر ٹرمپ پر کم یا بالکل اعتماد نہ ہونے کا اظہار کیا۔